الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل جس طریقے سے میں درود شریف پڑھا ہوں مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے، اللہ کا کروڑا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی شب مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محبوب نوازوں کا ذکر سننے اور سنانے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ اب آپ جتنی چہل پہل کر سکتے ہیں اس کی تو گنجائش نہیں، اگر ضرورت کے اعتبار سے اگر آپ آ جا رہے ہیں تو ضرور جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ پھر اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلان قریب وہ سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے، پھر امیر سنی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ جب وہ آ جائیں تو اولاد غوث اعظم کا بھی خطاب اسی وقت موقوف ہو جائے گا۔ تو آپ جتنا ہو سکے اتنا جلدی ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشریف رکھیں تاکہ ممبر رسول کی جو ہے بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ یہ وہ ذمہ دار ممبر رسول ہے جہاں سے جو بات کہی جاتی ہے عوام اس کو سر جھکا کر مومنین قبول فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کریں گے قیامت کے دن وہ بھی دکھائے جائے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کریں گے قیامت کے دن وہ بھی دکھایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سراپا گنہگار ہوتا ہے، انسان کو اللہ نے نفس عطا فرمائے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر دنیا کے اندر ہم اپنے والدین، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنی گلی محلے کے اندر 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے اور قیامت کے دن زمین کو اللہ تانبے کی بنا دیتا ہے اور اللہ آسمان کو پولاد کا بنا دیتا ہے اور سوا نیزے پر سورج کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور آج سورج کی پشت کائنات کی طرف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ کی اور گرمی کے موسم میں جب دھوپ اس قدر تیز ہو جاتی ہے تو بندہ ننگے پیر زمین پہ قدم رکھ نہیں پاتا، لیکن کل قیامت کے دن سورج کا چہرہ کائنات کی طرف ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک ایک گھنٹے کے اندر 50,000 سال کی گرمی سورج بھیجتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انسانوں کے وجود پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، انسان برہنے کرے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن اتنا نازک
नाजुक दिन होगा कि जन्म देने वाली माँ भी अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ देगी, बाप अपने औलाद से रिश्ता तोड़ देगा। जो आज दुनिया में जितने गहरे दोस्ती का दावा करते हैं, कयामत के दिन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिन दोस्ती के बलबूते पर आज हम अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर रखे हैं, आज दोस्तों के नाम पर, यारी के नाम पर शराब के प्याले हाथों में उठाए जा रहे हैं, दोस्ती के नाम पर जुए खेले जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लानत हो ऐसी दोस्ती पर जिस दोस्ती की वजह से हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो रहा हो, जिसकी दोस्ती की वजह से उसका रसूल हमसे नाराज हो रहा हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, आज माशरे के अंदर देखा जाए तो हालात इस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए कि कोई भी बेटा माँ की पेट से शराबी बनकर नहीं पैदा होता, कोई भी लड़का माँ के पेट से जुआरी बन के नहीं पैदा होता। लेकिन वही बच्चा जब अपने माशरे के अंदर परवान चढ़ता है तो देखा जाए अल्लाह अकबर, अगर शराबियों को एक एक करके पकड़ के पूछा जाए, बताओ कि तुम्हें शराब की लत कब लग गई, तुम्हें जुए की लत कब लग गई, तुम नशे वाले कब से बनने लगे? वो कहेंगे अल्लाह अकबर, जनाब कल तक तो मैं बेहतर था, लेकिन अल्लाह अकबर, जब मैंने एक कंपनी के अंदर जॉब करना शुरू किया, फिर उस कंपनी के अंदर कुछ लोग ऐसे मुझे मिल गए जो दोस्ती के नाम पर माशाअल्लाह उन्होंने मुझे हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर, हैप्पी न्यू ईयर की रात मनाने के नाम पर उन्होंने मेरे हाथ में शराब की बोतल थमा दी। एक ने तो कहा आज मेरी शादी है, क्या तू दोस्त का दोस्त होकर तू अपनी यार की शादी के अंदर क्या तू मेरी खुशी में शरीक नहीं होना चाहता? अगर तुझे वाकई मेरी शादी की खुशी है तो आज हम पार्टी मनाते हैं। और उसने दोस्ती की कसम देकर मुझे शराब उस वक्त पिलाई, क्या उस वक्त उसने शराब पिलाई? आज तक मुझे शराब छोड़ना मुश्किल हो चुका है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो दोस्ती के नाम के आड़ पर कई ऐसे खराफात करते जा रहे हैं जिसकी वजह से इंसान की दुनिया तो तबाह हो ही रही है, उनकी कब्र भी तबाह हो जाएगी, उनका हश्र भी खराब हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आज ऐसे हालात हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं। कितना गहरा दोस्त होगा नजर आता है। दोस्त के कहने पर एक बंदा माशाअल्लाह रसूल अल्लाह की शरीयत को अपने हाथों से दागदार करता नजर आता है। ये दोस्ती के नाम पर खिलवाड़ चले हैं। दोस्ती चाहे फेसबुक के नाम पर, फ्रेंड के नाम पर की जाए या बज़ाहिरी तौर पर की जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जितने दुनियाई दोस्त हैं जो दुनिया के नाम पर मिलते जुदा होते हैं, खुदा कहता है क़यामत के दिन ये एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे, एक दूसरे का चेहरा पहचानने से इनकार करेंगे। वो दिन क़यामत का नाजुक दिन होगा। हमने मजाक और तमाशा बना रखा है, क़यामत का दिन जनाब देख लेंगे होता क्या है। हमें तो रसूल अल्लाह की शफाअत काम आ जाएगी, इनकार किसने करना? अभी जिस मुजद्दिद को हम मानते हैं उनके नातिया शार के अंदर आपने समात किया कि क़यामत के दिन अगर किसी को खुदा रसाई देगा वो आमिना के लाल को अता फरमाएगा। लेकिन याद रख लें, अल्लाह के नबी उन लोगों की शफाअत फरमाएंगे जो दुनिया से ईमान साथ लेके जाएंगे, जो कलमे की मौत मरेंगे, उनकी शफाअत रसूल अल्लाह करेंगे। लेकिन आज माशाअल्लाह कान के अंदर फोन लगाकर कितने कुफ्रिया गाने हम सुन रहे हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि क़यामत के नजदीक मेरी उम्मत पर ऐसा दौर आएगा, वो रात का तो मोमिन होगा, सुबह होते होते कुफ्र की हाल में उठेगा। वो सुबह का तो मोमिन होगा, रात होते होते कुफ्र के हाल में रात गुजारेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज माशाअल्लाह एक एक गाने का अशियार हमारे ईमान के जनाजे निकाल लगे हैं। लेकिन फिर इसके बावजूद भी हम हुसैनी हैं। हम अपनी शादियों के अंदर डीजे मंगवा के नाचे, हम अपनी हल्दी के नाम पर, सगाई के नाम पर
کتنی خرافات کر لیں، نامردوں کو نچا کر ہم ناچ دیکھ لیں اور ڈی جے لگا کر ہم ماشاءاللہ مٹکے لگا لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی خرافات کر لیں، پھر ہمارے حسینی ہونے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس یزید نے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہونے کے باوجود، صحابی رسول کا بیٹا ہونے کے باوجود رسول کی شریعت کا پاس و لحاظ نہ رکھا، تو میرے حسین اعظم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کیا۔ ہم کس منہ سے خود کو حسینی کہتے ہیں؟ ہم نام حسین کا لے کر اپنی زندگی میں کردار یزیدیت کو پنپ رکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آج مسلمان معاشرے کے اندر کتنے خرافت اللہ ماشاءاللہ، لیکن اکثریت یہی تو نظر آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو رسول اللہ کی شفاعت پر امید ہے، ہم تو اپنے ربی نبی کی شفاعت پر عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے ساتھ ایمان تو لے کے جا، ساتھ کلمے کی موت تو لے کے جا، لیکن جس انسان کو اپنی موت کا کوئی خیال نہیں، جس انسان نے اپنی موت کا فراموش کر دیا ہو، حضور نے ارشاد فرمایا، جس حسین کا ذکر سننے بیٹھے ہیں ان کے نانا کا فرمان ہے، لوگوں ایک دن میں 70 مرتبہ تمہاری قبر تمہیں آواز دیتی ہے اور قبر یہ کہتی ہے میرے اندر آنے والے اللہ اکبر نیکیوں کو ساتھ لانا، میرے اندر آنے والے جان لے میں دنیا کا سب سے اندھیرا گھر ہوں جس کے اندھیرے کو کائنات کا سورج کی روشنی بھی دور نہیں کر سکتی۔ یہ وحشت بری قبر ہوگی۔ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے ماشاءاللہ؟ کیا ہم نے اپنے ان کندھوں پہ جوانوں کو لے جا کے قبر میں نہیں دفنایا؟ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو لے جا کے نہیں دفنایا؟ کیا روز مرہ ہم اپنی نگاہوں سے جنازے نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی ہم یہ خرافات کر لگے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ قبر دل میں 70 مرتبہ، ارے میسج کی رنگ ٹون سن کر، میسج کی ایک آنے والی دھن کو سن کر نیند سے گھبرا کر جاگنے والا انسان اپنی قبر کی آواز کو کب سنے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن مومنوں کی شفاعت کریں گے۔ حضور شفاعت کریں گے، کیسی شفاعت کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر اگر تمہارے دل میں ایمان ہو اور وہ بندہ جہنم کے قریب بھی ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا؟ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ساتھ لے کے گیا۔ اللہ اکبر، آج ہماری ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہماری ایمان کی سچویشن کیا ہے؟ جس حسین کا ذکر سن لگے ہیں، ان کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے بندے کے ایمان پر جس کا ایمان اسے بستر سے اٹھا کر مسجد کو نہ لا سکا، وہ ایمان قبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہماری مسجد کی ویرانیت بتا رہی ہے، آج ہمارے قوم کے اندر جو فیشن عام ہو رہا ہے یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ حسین کے نام پر کھچڑا پکا کر، ان کے نام پر شربت بنا کر ہم کبھی ان کی قربانی کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم ان کی قربانی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، الغرض کل قیامت کے دن جسے مجھے اور آپ کو ایک بھروسہ ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی شفاعت کر لیں گے، غوث اعظم بچا لیں گے، اپنے پیر و مرشد کام آ جائیں گے، اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ کیسے کام آئیں گے؟ اگر ہم اپنے مسجد کے امام کو وضو کے لیے ایک لوٹا پانی بھی بھر کے دیا، امام بھی ہماری قیامت میں شفاعت کرائے گا۔ نبیوں کی امام کی تو بات بہت عرف و اعلیٰ ہے، لیکن اللہ اکبر، کوئی اپنی مسجد کے امام سے یاری تو کر لے، کوئی اپنی مسجد کے امام سے رشتہ داری تو کر لے، کوئی اپنی مسجد کے امام کے ساتھ اٹھک بیٹھک تو کر لے۔ یہ قوم کا حال یہ ہے، امام کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، کوئی فیشن والا آ جائے، کوئی دنیا دار آ جائے، کوئی اللہ اکبر ٹک ٹاکٹر آ جائے تو لوگ اس کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے آٹوگراف لینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن بہرحال یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا جاتا ہے کعبہ شریف اللہ کا بیت، اللہ کا گھر
है उस खाने काबा को जिसने पहली निगाह देखकर जो दुआ मांगी अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। लेकिन एक नौजवान था जिसने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के दुआ की थी और दुआ का अंदाज भी क्या था कि निढाल था। काबे का गिलाफ पकड़ के कह रहा है ए अल्लाह मुझे माफ कर, वरना अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। अल्लाह अकबर। उसकी इन दुआओं को देखकर तवाफ करने वाले लोग हैरान हो गए। तवाफ करने वाले हर वक्त उसकी इसी दुआ को सुन रहे थे। आखिरकार उसमें से एक शख्सियत आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर जवान के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं अल्लाह के बंदे दूसरी दुआ तो मांग, दूसरी भी दुआ मांग। फिर जवान बराबर यही अर्ज करता है अल्लाह मुझे माफ कर, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठा। अब वो तवाफ करने वाले सारे हजरात अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के अपनी दुआओं को छोड़कर उस बंदे के हक में दुआ करने के लिए यूं अर्ज करती अल्लाह ये नौजवान जैसे भी गुनाह करके आया हूं, आया तो तेरे दर पर है, हम सारे तेरी बारगाह में दुआ करते हैं इसके गुनाहों को माफ कर, इसकी मग़फ़िरत फरमा। अब लोगों ने दुआ कर दी। फिर वो नौजवान अल्लाह अकबर अपने चेहरे पर चादर डालकर वहां से निकलने लगा। जब वो बंदा निकलने लगा तो वो जो साहब उसको जाके तसल्ली दे रहे थे वो फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं ये सोचकर कि चलो जाऊं उस नौजवान को तसल्ली तो दूं, उसे दिलासा तो दूं, आखिर तो कितना भी बड़ा पापी और मुजरिम क्यों ना हो इस बारगाह में आया है, जरूर यहाँ से तुझे माफी मिलेगी। अब उसको तसल्ली देने के लिए वो बुजुर्ग उसके करीब पहुंचते हैं, वो साहब उसके करीब पहुंचते हैं। वो नौजवान आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये साहब उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद उससे कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के बंदे तूने कितने भी जुर्म क्यों न किए हो, तू कितने भी गुनाह क्यों न किया हो, जरूर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करेगा, तू सच्चे दिल से तौबा तो कर ले। अब उसके बाद वो जवान हाँ कह के बढ़ने लगा। अब ये बंदा सोचता है चलो इस नौजवान का नाम तो पूछूं कि है कौन, आया कहां से, रहता कहां है। अब उस शख्स ने उस नौजवान से कहा कि आप अपना नाम। पर उस नौजवान ने अपने चेहरे से चादर उठाई और उस तसल्ली देने वाले साहब के कान में कुछ कहा, कहे कि आगे बढ़े। वो साहब वही चीर के बेहोश हो जाते हैं। जवान आगे बढ़ने लगा। अब सारे लोग उस साहब को उठाने के लिए आगे बढ़े, उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया गया। फिर वो साहब उठ के बैठ जाते हैं। अब लोग कुछ जुर्म बताइए तो सही, उस नौजवान ने आपके कान में क्या कहा जो आप बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने कहा, क्या उस नौजवान ने कहा क्या बेहोश हो गए। वो साहब कहते लोगों बेहोश क्यों ना होता, इसलिए कि वो काबे का गिलाफ पकड़ के इस तरीके से बिल बिला के रोने वाला कोई रात भर गुनाह करने वाला बंदा नहीं था। ये वो था जिसने 40 साल तक इशा की वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये वही था जो बगदाद की जामिया मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया था अल्लाह के हर वली के गर्दन पर मेरा कदम है। उस वक्त सारे वलियों ने गर्दनें झुका ली, मैंने भी जिसके नाम पर गर्दन झुकाई ये हमारा आका अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरते गौसे आजम जब यूं रो रहे हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाली साथ 12 साल की डूबी कश्ती को अल्लाह के हुक्म से तैराने वाली जात कह रही अल्लाह अगर मुझे माफ नहीं करेगा तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठा। ये वो सैयद सादे हैं हदीस पाक का मफहूम जो अहले बैत की मोहब्बत में मरे। कोई गौसे पाक की मोहब्बत में मरे तो अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे। और ये खुद सैयद सादे होकर, खुद अहले बैत के चश्मो चिराग होकर इनका अल्लाह का खौफ और कयामत के ताल्लुक से इनकी फिक्र ये थी। हम दिन भर गुनाह करने वाले, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पर गलत काम करने वाले, जुए के नाम पर ये कौम जुए के नाम पर मुर्गों को झगड़ा कराए, जुए के नाम पर जानवरों को झगड़ा कराए, कबूतरबाजी। फिर आज हम अपनी कौम का रोना रो रहे हैं
کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ستم ہو رہا ہے، یاد رکھنا جتنا ہم نے خود کا نقصان کیا اتنا کسی نے ہم پر نقصان نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ وہی قیامت کا میدان ہوگا جس دن تاجدار کربلا بھی آئیں گے، اپنے ننھے سے شہید جناب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی بھی آمد، ان کے جوان شہزادوں کی آمد، ہر بندہ کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ اب مجھے بتاؤ، مسجدوں کی صفوں کو ویران رکھ کر، گھروں کے طاق اور محراب کے اندر قرآن کو سوار کر، یہ قوم لکڑ کو آباد کر رکھی ہے، یہ قوم فیشن پہ عمل کر رکھی ہے، نمازیں قضا کر کے، قرآن پہ ظلم کر کے، اس لیے کہ جو اللہ کا کلام ہے یہ ہاتھ اتنے پاپی ہو چکے ہیں، برسوں گزر گئے کہ ہم نے قرآن کو ٹچ تک نہیں کیا۔ کس حسین کی محفل میں، جس حسین اعظم نے شہید ہونے کے بعد بھی نیزے پر مولا کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، جو حسین ہی ہوگا وہ مر کے بھی قرآن سنائے گا۔ ہمارے سر ہمارے جسموں پہ وزن ہو چکے ہیں، تبھی تو ان سروں کو اتارا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جو قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا رشتہ رکھا ہے، آج ہر بندہ اگر کسی کے موبائل کے سکرین پر ہلکی سے سکریچ آ جائے، بندہ کہے گا جناب 25,000 کا موبائل لیا تھا، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا، سکرین پر سکریچ آ گئے، اس دن مجھے تو کھانا اچھا نہیں لگا، اس دن مجھے پانی اچھا نہیں لگا، جناب میرا تو موڈ آف ہو گیا اس دن۔ کس دن؟ جس دن جناب میرے موبائل کا سکرین ٹوٹ گیا۔ لیکن اللہ اکبر، یہی جوان جس کے گھر میں پلاننگ چلی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر بہت پرانا قرآن شریف لایا گیا ہے، اب وہ قرآن جسے دیمک نے چاٹ کے کونڈا کر دیا ہو، وہ قرآن جس پر مکڑی نے جال بنا ہوا ہو، وہ قرآن جس پہ کئی گرد جمی ہوئی ہو، اس بندے کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ گھر کے اندر قرآن کے ساتھ یہ رشتہ رکھ کے یہ اپنی موبائل کی پرواہ کر رہا ہے۔ یہ حال اس قوم کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یزیدیوں نے کہا جنگ کر یا بیعت کر، تو مولا حسین نے کہا تھا کہ عاشوراء کی شب سے فرمایا کہ آج کی رات ہمیں چھوڑ، کیا کوئی رات کے وقت بھی جنگ کرتا ہے؟ شام میں بھی کوئی جنگ کرتا ہے؟ کہا فجر دیکھ لیں، جو تمہاری مرضی چاہے ہمارے ساتھ کر لیں، لیکن آج کی رات ہمیں چھوڑ دیں۔ کہا حسین رات سوچنے کے لیے چاہیے، فرمایا رات سوچنے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے 7 دن کافی تھے، آج کی رات کی مہلت سوچنے کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو منانے کے لیے مانگ رکھے ہیں۔ جنہوں نے مکمل دین کو بچایا وہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت، ہم اپنی راتوں کو گٹنارے گزار لگے ہیں، بستر پر لیٹے بھی ہیں تو موبائل کے سارے خرافات کرتے ہوئے۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ کل قیامت میں کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اگر ہم امام حسین پاک سے جا کر کہہ دیں مولا ہم آپ سے محبت کرتے تھے، ہماری بھی شفاعت کر دے، نانا سے کہہ دے کہ ہماری بخشش کی دعا کر دے، ہمیں بھی لے کے ساتھ جنت چلے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس دن مولا حسین، حضور کی حدیث پاک کا مفہوم، جو بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو مقصد لے کر،
جو مشن لے کر کربلا میں مولا حسین آئے اور شہید ہوئے، اسی مشن و مقصد کے ساتھ آپ قیامت کے دن اٹھیں گے، اپنی شان کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب ہم جا کر کہیں مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہماری شفاعت کرا دیں، ہماری بخشش کی دعا کرا دیں۔ کرتا تھا کس طریقے سے کرتا تھا، کیا کیا ہماری محبت میں؟ آج ہو سکتا ہم کہہ دیں حضرت ہم آپ کے نام پر دیگے چڑھاتے ہیں، ہم آپ کے نام پر کچڑے پکا کے کھلایا کرتے ہیں، ہم آپ کے نام پر شربت بنا کے تقسیم کرتے ہیں، ہم آپ کے نام پر چونگے بنا کے کھاتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ آپ جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ پکائیں حلال طریقے سے، اس کو اللہ کی راہ میں یعنی مولا حسین کے نام پر ایصال ثواب کی نیت سے غریبوں میں کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والی بات اگر ہم مولا حسین سے کہہ دیں اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام اس صورت میں ہمیں دیکھ لیں، اس لیے کہ آج ہماری سچویشن کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی یا بعد میں پڑھیں گے، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز قضا کی ہوگی، جنہوں نے ظہر قضا کی ہوگی، جنہوں نے عصر قضا کی ہوگی، جنہوں نے مغرب قضا کی ہوگی۔ اور یاد رکھنا جب قیامت کے دن اس فکر کے ساتھ مولا حسین پوچھیں اللہ اکبر تیری جیسی صورت والا، کیونکہ یزید پلید تھا، یزید سب سے پہلے حضور کی سنت داڑھی منڈانے والا یزید، اعلانیہ طور پر نمازیں قضا کرنے والا یزید، شراب پینے والا یزید، جوا کھیلنے والا یزید، نشہ کرنے والا یزید، اپنے دربار میں عورتوں کے گانے سننے والا یزید، کتے اور بندروں کا ناچ دیکھنے والا یزید، بلا وجہ وہ شکار کرنے والا یزید، یہ سارے کام یزید کے تھے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم سال میں ایک مرتبہ کھچڑے پکا کر حسین کو راضی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کردار یزید جب تک وجود میں ہے اللہ کوئی عمل نہیں قبول کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میرے حسین قیامت کے دن دیکھ کر یہ نہ کہہ دے اللہ اکبر کیا ہم تمہارے کھچڑے کے طلبگار تھے، کیا ہم تمہارے شربت کے طلبگار تھے، کیا ہم تمہارے چونگے کے طلبگار تھے؟ ہم تو جنت کے وارثین ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ مولا کہتے سنو سنو تمہارے کردار والا ایسا ہی بے نمازی، رسول کی سنت کا پاس و لیاز نہیں کرنے والا ایک دنیا کے اندر آیا جسے دنیا یزید کہتی، اس نے ہم سے یہ کہا تھا حسین ہاتھ دے دو 6 ماہ کا بچہ سلامت رہے گا، ہاتھ دے دو علی اکبر آپ کا سلامت رہے گا، ہاتھ دے دو عباس علم بردار کے بازو سلامت رہیں گے، ہاتھ دے دو جناب سکینہ کے سر کے آنچل کی حفاظت ہو جائے گی، ہاتھ دے دے آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ حسین ہاتھ دے دے دنیا تمہاری قدموں میں انڈیل دیں گے۔ لیکن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو ذبح کر سکتا ہے، حسین اپنے جوان بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ سکتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو شہید ہوتا دیکھ سکتا ہے، حسین اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو ذبح ہوتا دیکھ سکتا ہے، حسین اپنے بھانجوں کی شہادت دیکھ سکتا ہے، حسین اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ سکتا ہے، حسین اپنے خیموں کو آگ میں جھلستا ہوا دیکھنا گوارا کر سکتا ہے، حسین اپنی بہن بیٹیوں کے سروں کی آنچلیں یزیدی لوٹتا ہوا دیکھ سکتا ہے، لیکن حسین جان تو دے سکتا ہے، ایسے پلیت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن کہ مولا ہمیں دھتکار نہ دے، یہ نہ کہہ دے جب ایسے کردار والا آیا تھا تو ہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم نے جان دے کے بتا دیا، سر دے کے بتا دیا۔ ہم لٹ تو سکتے ہیں، ایسوں کو پناہ نہیں دے سکتے۔ تو اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، آج بھی ہمارے ماں باپ شاید ہم سے ناراض ہوں گے، ہم نے کئیوں کے حق تلفی کی ہوگی، لیکن یاد رکھنا آج بھی اللہ نے موقع دیا، اگر موقع نہ دیتا تو مجھے اور آپ کو حسین کے جلسے میں نہ بلاتا، یہاں بلا کے اللہ اور اس کی قدرت نے ہمیں ایک چانس دیا ہے، بندے آج سچی توبہ کر لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج آئے اللہ کی حضور توبہ کر لے، حسین کے نام پر فدا ہو جائیں، بظاہری طور پر اپنے کردار سے ثابت کریں، لوگوں میرے گھر کی چوکٹ پر لہراتا وہ جھنڈا تو گھر کی پہچان ہے، اس گھر کے اندر رہنے والا حسینی ہے، لیکن افسوس کی بات ایک یہ بھی ہے، جن گھروں پر ہم نے یا رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگایا، جن گھروں کی چوکٹ پر ہم نے حسین لبیک کے نام کے جھنڈے لگائے، لیکن اسی گھروں کے اندر اپنے حال تو دیکھے، اسی گھر میں ساس بہو کا سیریل چلتا ہے، اسی گھر کے اندر خرافات ہوتے ہیں، اسی گھر کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، اسی گھر کے اندر حرام کی کمائی لا کے کھایا پیا جا رہا ہے، ہم کس طریقے کے حسینی ہیں؟ اللہ اکبر، وہاں بھوک اور پیاس میں تڑپنا تو گوارا کیا، لیکن کبھی شریعت کے ساتھ کھلواڑ برداشت نہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خدا را ہمیں اپنے گھروں سمیت خود کو تبدیل کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے گھر کا جھنڈا تو کہے کہ میں حسینی ہوں، کیا یہ اچھی بات ہو؟ میری مسجد کا مصلی کہہ دے کہ یہ حسینی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اخلاق و کردار دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ حسینی ہے۔ کاش کہ مسلمان آج ایسا ہو جائے تو پھر کسی ماں نے جنا نہیں جو ایسے حسینی کا سر جھکا سکے، اور اللہ نے ایسے حسینی بندوں کو بھی وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے سر کٹ تو سکتے ہیں، دنیا کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو کل قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، موبائل پر سرچ کر کے ڈیلیٹ کر کے سونے والے کان کھول کے سن لے، ہم نے جو کمنٹس کیے کل قدرت قیامت کے دن دکھائے گی، ہم نے جو موبائل پہ سرچ کیا کل قیامت کے دن قدرت دکھائے گی۔ اس لیے کہ کرامن کاتبین اللہ نے اپنے کندھوں پہ فرشتوں کو رکھی دیا ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے بندے تو جو بھی کر کے صاف اور ستھرا ہو سکتا ہے، لیکن تیرے نامہ اعمال کا جو خدا نے رجسٹر بنایا اس کو قیامت کے دن جس وقت کھولا جائے گا، اللہ اکبر، تو سوچے کیا منہ لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں، کیا منہ لے کے حسین کی بارگاہ میں جائیں؟ جس دن ہمارے گناہ کائنات کے سامنے آیا ہو جائیں، جس دن ہمارے گناہ کائنات کے سامنے اللہ اکبر بے پردہ کر دیں، اس دن کیا منہ دکھائیں گے؟ شراب کے پیالے ہاتھ میں پکڑے تھے، تاش کے پتے ہاتھ میں پکڑے تھے، اور لوگ سمجھتے ہیں حضرت میں موبائل پر کھیل رہا ہوں، یہ تو 3 پتی ہے، رمی کا گیم ہے، بس ٹائم پاس کے لیے کھیل رہا ہوں۔ یزید کون سا جوا کھیلتا تھا؟ وہ بھی تو ٹائم پاس کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ حسینی ہو کے بندہ ٹائم پاس کرے؟ لوگوں، یہ ٹائم اللہ نے پاس کرنے کے لیے نہ کی، اللہ نے اس ٹائم کی قدر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ ٹائم کی حفاظت کی جائے، اس ٹائم کو اچھے کام میں خرچ کریں، اس لیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد لوگ تمہیں دفنا کی الٹے قدم چلے آئیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹی ہیں، یاد رکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج گھروں کا ہلکا سا اندھیرا اچانک لائٹ گل ہو جائے تو ہماری ماں اور بہنوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ چیخ اور پکار کرنے لگتی ہیں، سہمی سی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، کل مرنے کے بعد جب اندھیری قبر میں دفنا کے لوگ الٹے قدم چلے آتے ہیں، کون چلے آ رہے ہیں؟ باپ اپنے بچے کے چہرے پر مٹی ڈال کے آ رہا ہے۔ ارے قیامت تو قیامت کے دن آئے گی، لیکن ایک قیامت قبرستان کے اندر بھی ہوگی۔ وہ قیامت یہ ہوگی کہ اگر بیٹے کے چہرے پر گرد پڑی ہو تو باپ اس کو دور کر کے
اس کے بچے کے چہرے کا چمہ لیتا ہے، وہی باپ بیٹے کے مرنے کے بعد اس کے قبر کے اندر مٹی ڈال کے الٹے قدم جا رہا ہے، بیٹا باپ کے سینے پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے، بیٹا ماں کے چہرے پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے۔ کیا قیامت قبرستان دکھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ الٹے قدم پلٹ کے جا رہے ہیں، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ جا رہے ہوں گے، میت پکار رہی ہوگی، میت اپنے باپ کو آواز دے رہی ہوگی، میت اپنے دوست کو آواز دے رہی ہوگی، میت اپنے رشتہ داروں کو پکار رہی ہوگی، اس طریقے سے کہ میت کے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز قبر کے اندر میت سنتی ہے۔ جب لوگ الٹے قدم چلے جاتے ہیں، پھر منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، اور انہوں نے آنے کے بعد حساب و کتاب یعنی اللہ کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلا سوال ہوگا من ربک ما دینک، مجھے بتاؤ، یہ سوال اتنا آسان ہے، جو بندہ دن میں کبھی اپنے اللہ کا نام نہیں لیتا، اسے مرنے کے بعد قبر میں زبان پر اللہ کا نام آ جائے گا، اتنا آسان ہے۔ اللہ اکبر، ما دین کا فرشتہ جھنجھوڑ کر پوچھے گا، بتا تیرا دین کون سا ہے؟ مجھے بتاؤ، شراب پینے والی قوم کہے گی میرا دین اسلام ہے، بے نمازی کہے گا میرا دین اسلام ہے، کیا اس کو نہیں پوچھا جائے گا کس دین کی تو بات کرتا ہے؟ جس دین کو حسین نے بچایا، حسین کے دین میں شراب حرام تھی، حسین کے دین میں جوا حرام تھا، حسین کے دین میں رسول کی شریعت کی خلاف ورزی ناجائز تھی، لیکن تو نے تو یہ سارے کام کر کے آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب منکر نکیر سوال کریں گے تب میت سہمی سہمی سی ہو جائے گی، پھر میت فرشتوں سے ریکویسٹ کرتی ہے، ہر میت فرشتوں کو کہتی ہے مجھے ایک لمحے کی اجازت دے دیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں ایک لمحے میں کرنا کیا ہے؟ تو میت عرض کرتی ہے مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ کتنی مرتبہ کیا کہنا ہے؟ دل سے بولے سبحان اللہ۔ اب جانتے اس کی فضیلت، آپ نے ادھر سبحان اللہ کہا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی گیپ ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا کہ سارے اس جگہ کو نیکیوں سے پر کر دیں۔ جب فرشتے سارے اس حصے کو نیکیوں سے پر کرتے ہیں، پھر فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے اللہ اتنا سارا ثواب آخر کس مقبول بندے کو دینا ہے، کس عبادت کا صلہ یہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس نے صدق دل سے سبحان اللہ کہا، یہ سارا ثواب ہم نے اسے دینا ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت سبحان اللہ کی، اب سنیں حضور ارشاد فرماتے ہیں میت فرشتوں کا ریکویسٹ کرتی ہے، میت کہتی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے کی اجازت دیں۔ فرشتے اس پر کوڑے برسائیں گے۔ کوڑا جانتے ہیں؟ آسمانوں میں جب بجلیاں گرتی ہیں، گھروں کے ہانڈی برتن اوندے منہ زمین پہ، جس وقت آسمان پہ بجلی گرجے تو لوگوں کے سینے دھڑکنے لگتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بجلیاں آتی کہاں سے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا فرشتہ جب بادلوں پر کوڑا مارتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ جو بجلی ساری کائنات ڈائریکٹ اگر کسی خدا نہ کرے کسی میت کے وجود پہ پڑے تو کیا حال ہوگا؟ ہم زور سے آنے والی آواز کا جھٹکا نہیں برداشت کر پاتے۔ کیا ہمارے نازک جسم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں؟ گانے سننے والوں کے کان میں سیسا پگھلا کے خدا ڈالے، زبانیں نوچ لی جائے گی اس دن جس دن اس زبان کا غلط استعمال، کتنے ناجائز گفتگو موبائل پر، کتنوں کے ساتھ چکر، اور آج نوجوان بالخصوص میرے بھائیوں کا معاملہ حالات دیکھ رہے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم نے اپنی جوانی میں اپنی خوبصورتی اور اپنے پیسوں کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کہا آپ نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا بھائی؟ اپنا چہرہ دکھا کر
کیا فائدہ تم نے اٹھایا؟ کتنے تم نے یتیموں کی کفالت کی اپنے پیسوں سے؟ آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر جمعہ کے دن باقی یتیم بیٹیوں کی کفالت کی بات کی عرضی دی جاتی ہے، اور جمعہ میں لوگوں کو یہ ذہن دلایا جاتا ہے کہ باہر مسجد کی چوکٹ ڈھیلیس پر یتیم بیٹی ہے، آپ جاتے جاتے اس کی مدد کر کے جائیں۔ یہ حال ہمارا، بیمار مائیں دوائی کا مطالبہ کرتے ہیں، مسجدوں کی ڈھیلیس پہ بیٹھی ہیں۔ آج ہی ایک سفید بالوں والی خاتون کسی دیہات سے ہماری گلی میں مانگ رہی تھی، ہمارے گھر پر بھی آئی، کہا کہ کچھ دے دے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے پاس دوائی کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، دوائی نہیں کھا سکتی، خریدا نہیں جا سکتا، اگر آپ یہ دوائی کتنے پیسے دے دے تو اچھا ہو جائے گا۔ یہ حال میری قوم کا، اور میرا جوان بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی دولت، اپنی خوبصورتی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کہا جناب کیا فائدہ اٹھایا؟ حضرات یہ والا میں نے فرنچ کٹ بنایا، اس مرتبہ میں نے اس حجام جی کی دکان پہ جا کر نا یہ والا کریم لگایا اور ایسا ہیئر سٹائل بنایا، پھر میں آیا اور اپنا سیلفی نکال کر فیس بک پہ اپلوڈ کیا، تو جانتے کتنے کمنٹس ملے، کتنے لائک ہوئے ہیں؟ اتنے لوگوں نے لائک کیا، اور اتنے لوگ تو مجھے کہہ لگے ہیں واہ تو فلاں ہیرو کی طرح تیری صورت لگ رہی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ تو اور تھوڑا تیرے بال باریک کرتا، یا بال یوں کھڑا کرتا، وہ کرتا۔ اور یہ جناب فخر کے ساتھ کہتے ہیں دیکھیں جناب کتنے لائک ہوئے، کتنے کمنٹ ہوئے۔ یاد رکھ لیں مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ لائکوں کا نتیجہ رزلٹ کیا لکھنا تھا۔ فکر بڑی ہے دنیا کی، ہمیں جناب دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم تو فیس بک پہ چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں جس بندے کو حسین ریجیکٹ کر دے، اسے داری دنیا لائک کر دے، پھر بھی اس بندے کی آخرت تباہ ہے۔ ہاں اگر کسی انسان کو جس نے چہرے پہ داڑھی رکھ کر، جس نے اپنے آنکھوں پہ اللہ اکبر عزت کا پہرا بٹھایا، وہ اگر با اخلاق ہو کر آئے، ساری دنیا اس کو ڈیلیٹ کر دے، حسین اس کو لائک کر لے، قسم خدا کی حسین کا رب اس کو کامیابی سے امکنار فرما دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے زدہ عمل کی توفیق عطا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ حضرت کو آنے کے لیے